الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بعض مقامات کو مقدس بنایا ہے اور بعض شخصیات کی اتباع اور پیروی کو ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی جو کہہ دیں اس کو تسلیم کر لو، نبی جس بات کا حکم دے دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نبی جس انداز سے عبادت کرنے کا کہیں ویسے ہی عبادت کرو، جن چیزوں سے روک دیں ان سے رک جاؤ، جن باتوں کا حکم دیں ان باتوں کو بجا لاؤ، کیونکہ نبی کی پیروی یہ وہی نسخے کیمیا ہے جس کو اپنا کر کے صحابہ کرام ساری لاچاری، ساری کمزوری، سارے فقر و فاقے اور ساری غربت کے باوجود دنیا کے اندر سب سے غالب قوم کی شکل میں زندگی گزار کر کے گئے۔ سب سے زیادہ عزت و وقار اسی اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ وہ جہاں سے گزرتے تھے ان کا گزرنا اسلام کا اور توحید کا پیغام ہوتا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے توحید کے پیغام کو لے کر کے گزرتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ پہننے کو کپڑے نہیں تھے، اوڑھنے کی چادریں نہیں تھیں، کھانے کے لیے کھانا پینا نہیں تھا، جمع کرنے کے لیے غلہ نہیں تھا، جنگوں کے لیے ہتھیار نہیں تھے، عیش و آرام کے لیے مکانات نہیں تھے، آرام سے نمازیں ادا کرنے کے لیے کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس میں دھوپ اور پانی اور بارش سے بچ کر کے وہ آرام کے ساتھ رب کائنات کی عبادت کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود مسجد نبوی اسلام کا سب سے بنیادی اور سب سے زیادہ مضبوط پارلیمنٹ اور سب سے زیادہ فیصلہ کن مقام تھا۔ مسجد نبوی کو کھپریل کا ہونے کے باوجود اور کھجور کی چٹائیوں اور کھجور کی شاخوں کے ذریعے تعمیر کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین نے ایسی مرکزیت عطا فرمائی تھی کہ اس مسجد میں ہونے والے فیصلے ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے محلوں کے ستونوں کو ہلا دیا کرتے تھے۔ یہ اتباع رسول اور محبت رسول کی برکت تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کیا کرو، اور آپس میں نبی کی بات کو ایسے مت کر دو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں، تیز آواز میں چیخ و پکار کر کے گفتگو کرتے ہو، ویسے نبی سے گفتگو نہ کرو۔ اگر نبی کی حدیث کے آگے، نبی کی آواز کے آگے تم نے اپنی آواز کو بلند کر دیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے نیک اعمال کو
رب کائنات قبولیت کے درجے سے نکال دے گا اور تم تباہی کی طرف چلتے چلے جاؤ گے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ فریضہ ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک جانب نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کے احکامات کا احترام، آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کا کام کریں، وہیں دوسری جانب ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز جس کو مسجد نبوی کے نام سے قائم کیا اور اس کے ارد گرد کی زمین کو حرمت والی زمین قرار دے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام کیا تھا، حرمت والا بنایا تھا، اور میں آج مدینہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، لہذا مدینہ کے اندر بذات خود اگ جانے والے پودے نہ کاٹے جائیں، وہاں کوئی شکار مل جائے تو اس کو امن و سلامتی کے لیے چھوڑ دیا جائے، شکاری شکار کا شکار نہ کرے۔ اس کے مختلف احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے اور فرمایا فلاں سے فلاں پہاڑی تک یہ حرم مدینہ ہے۔ رب کائنات نے مکہ مکرمہ کو حرام قرار دے کر کے، حرمت والا قرار دے کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا کی مقدس ترین سرزمین یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ دنیا کے وسط میں قائم ہے، یہ محفوظ ترین سرزمین ہے، اس میں رب کائنات نے برکتیں رکھی ہیں، یہاں قحط پڑ جائے، کوئی چیز نہ اگے، سوکھا پڑ جائے، یہاں بارش نہ آئے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں وہ سارے کے سارے پھل، سارے کے سارے غلے، سارے کے سارے اناج سال کے تمام ایام میں دستیاب ہوتے ہیں، جو چاہے دنیا میں موجود ہو یا موجود نہ ہو، موسم چاہے گرمی کا ہو، چاہے برسات کا ہو، چاہے سردی کا ہو، ہر غذا اور ہر غلہ مکہ مکرمہ کو رب کائنات نے عطا کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور رب کائنات کا ان دعاؤں کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے جو آج بھی مکہ مکرمہ میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مکہ مکرمہ میں پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی زندگی، غار حرا کی زندگی ہو، دوسرے مواقع کی زندگی ہو، اسی مکہ مکرمہ میں گزاری۔ غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو پہچاننے، مولائے حقیقی کو پہچاننے، حقیقی دین کو پہچاننے کے لیے ہمیشہ وہاں سرگرداں رہا کرتے تھے۔ ستو اور پانی پر گزر ہوتا تھا۔ جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے مکہ مکرمہ میں غار حرا میں نازل ہوئے اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے برجستہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں، کون سی چیزوں کو پڑھوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے پھر سے آپ کے مبارک سینے کو دبایا اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور آج کے پرفتن دور میں ہمارے پڑوسی ملک میں ایسے فتنہ پرور مقررین اور واعظین موجود ہیں جن کی جڑیں اس ہندوستان میں بھی پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو صاف انکار کرتے ہیں کہ غار حرا میں پہلی وحی کا غار حرا سے کوئی تعلق نہیں، وہاں اقرا بسم ربک الذی خلق کا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں، یہ بعد کے دور کا واقعہ ہے۔ اس انداز کی عقل پرستی، دین کے بارے میں شبہات پیدا کرنے والے پڑوسی ملک میں بیٹھ کر کے یہ فتنے اٹھائیں، اور ہماری اس سرزمین پر کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے جڑ کر کے اور غامدیت کے اس فتنے سے جڑ کر کے یہاں شکوک و شبہات پھیلانے کا کام کریں۔ ضمناً یہ بات آپ کے سامنے لانی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے اور اپنی امت کے پیغام کے اس ابتدائی مرحلے میں جہاں ایک جانب قرآن مجید کی آیت کو سنا، وہیں دوسری جانب ما انا بقاری کہہ کر کے حدیث رسول کی ابتدا ہوئی۔ یہ دو چشمے صافی نکلے، ایک گاڑی کے دو پہیے یا ایک ترازو کے دو پلڑے، کہ اگر قرآن کو مانتے ہو حدیث کا انکار کرتے ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام، آپ کی احادیث کو حجت کے لحاظ سے وہی مقام دے رکھا ہے جو مقام حجیت کے لحاظ سے قرآن مجید کو دیا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ سن لو مجھ کو قرآن دیا گیا ہے اور اسی جیسی ایک چیز اور یعنی حدیث رسول دی گئی ہے، ان دونوں کو لے کر کے چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ کوئی اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرے اور حدیث کا انکار کرے، اللہ کی قسم وہ گمراہ ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں صرف حدیث پر چلوں گا، قرآن کو نہیں مانوں گا، اللہ کی قسم وہ بھی گمراہ ہے۔ لہذا رشد و ہدایت اسی بات میں ہے کہ قرآن کو اور حدیث کو دونوں کو لے کر کے ان لوگوں کے فہم پر چلا جائے جنہوں نے فہم و شعور اپنے آخری نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے پیدا کیا، اس کا فہم پیدا کیا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق چلنا سیکھا، اس کو سمجھ کر کے چلے اور زندگی گزاری۔ لہذا یہ تین چشمے صافی ہیں، ایک تو قرآن مجید، ایک حدیث رسول، اور ان دونوں کی دونوں چیزوں کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کے فہم اور شعور اور ان کے عمل کے مطابق سمجھنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب حالیہ وقت میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جس کا طوفان کھڑا ہے، میں اس پر بہت تفصیل سے گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینۃ الرسول کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ضرور کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی، آپ کی قبر مبارک، آپ کا حجر مبارکہ، آپ کی مسجد، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دنیا کی تمام مسجدوں سے اس مسجد میں نماز پڑھنا 1000 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، سوائے مسجد حرام مکہ مکرمہ کے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر رکھا گیا، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے بعد برابر رکھا گیا، اور مسجد اقصی جس کا تذکرہ ملتا ہے، جو اس وقت یہودی غاصبوں اور ظالموں کے قبضے میں ہے، جہاں بچوں کا خون بہایا جاتا ہے، جہاں خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، جہاں ہر امن پسند کو شدت پسند قرار دے کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، وہ مسجد اقصی جس کی تاریخ مسلمانوں کی امن و سلامتی سے تعبیر ہے، جس کی تاریخ مسلمانوں کی ایسی تاریخ ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو آج بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ غاصب اور ظالم یہودی، ان لوگوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، خون کی ندیاں بہائی گئی، اس کے اندر ظلم و جور کیا گیا، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں کہ ہماری عملی کوتاہی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس رسی کو وقتی طور پر ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے، ان کو موقع دے رکھا ہے، لیکن جس دن وہ اپنی رسی کو کھینچے گا، جس دن وہ ان ظالموں کو سبق سکھائے گا، اللہ کی قسم نہ بھاگنے کا راستہ ملے گا، نہ چیخنے کا راستہ ملے گا، نہ آہو بکا کرنے کا راستہ ملے گا۔ وہ رب کائنات عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے، اور یقیناً اس کی نصرت نازل ہونے والی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب رخت سفر باندھنے کو جائز قرار دیا گیا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، اور مسجد اقصی میں
ایک نماز کے ثواب کو 500 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ رب کائنات ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم امن و سلامتی کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ رب کائنات کے اس قبلے اول میں نماز ادا کر سکیں، تاکہ اس ثواب سے محروم نہ ہوں۔ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو یہ نہ چاہے کہ وہاں نماز نہ ادا کر سکے۔ مسلمانوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ انصاف کیا، انبیاء کا احترام کیا۔ ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی کتابوں کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا۔ اس کے باوجود یہ اس کے دعوے دار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں۔ رب کائنات ہم کو ان کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، میں اختصار کے ساتھ اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت بقریۃ تأکل القرى، مجھ کو ایک ایسی بستی اور ایک ایسی آبادی اور ایک ایسے شہر کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی جانب ہجرت کر جاؤں جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ اور یہ بستی اور یہ شہر ایسا شہر ہے جو سارے شہروں کو کھا جاتا ہے، غالب رہتا ہے۔ اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ابھر سکتی، اس کے آگے دنیا کا کوئی شہر ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے اور یہ ثابت ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا ایسے شہر کی جانب مجھ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا جو سارے شہروں کو کھا جاتا ہے، یہ یثرب ہے اور یہی مدینہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی حجرتها، فرمایا ایمان یہ مدینہ کی جانب ویسے ہی سمٹ جائے گا جیسے ایک سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے اور سمٹ کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ اس مدینہ میں ایمان اور اہل ایمان سمٹ کر کے وہیں پر اکٹھا اور جمع ہو جائیں گے، اور ایمان کے تحفظ کے لیے جو صاحب ایمان سچے مسلمان ہیں وہ مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کو ترجیح دیں گے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ، تم میں سے جو شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مدینہ میں موت آنے تک قائم رہے، اس میں سکونت پذیری اختیار کر لے، فلیفعل، تو اس کو ایسا کرنا چاہیے، مدینہ میں جا کر کے رہائش اختیار کر لے، انتظار کرے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر میں میری موت آ جائے، اس کی فضیلت ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو کسی انداز کی شرارت کرنا چاہے گا، رب کائنات اس کو ویسے ہی مٹا دے گا جیسے پانی کے اندر نمک گھل کر کے ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اس کا وجود نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان مدینہ کی جانب ویسے ہی سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ جاتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جو شخص مدینہ میں موت کی خواہش کرے، موت کے لیے بندوبست کرے، اپنی پوری زندگی وہاں گزار سکے، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا، فرماتے ہیں اتنی عظیم بشارت ہے، فرماتے ہیں جو مدینہ میں وفات پائے گا، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اس کے لیے رب کائنات سے لڑوں گا کہ اس کو بخش دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو جنت کا مستحق قرار دیا جائے۔ یہ فضیلت ہے مدینہ المنورہ کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے، فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے رب کائنات میں تجھ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو شہادت کی توفیق مل جائے، شہادت کی موت مل جائے۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اے رب کائنات میری موت کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ نبویہ کے اندر مقدر فرما دے۔ رب کائنات نے اس نیک بخت خلیفہ، عدل پسند اور انصاف پسند خلیفہ کے حق میں ان دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا۔ شہادت بھی ملی، اور شہادت بھی مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ ہی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی کے مصلی پر امامت کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک مجوسی، ایک کافر نے اور ایک خارجی نے حملہ کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اسی کی نتیجے میں ان کو شہادت کی موت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد۔ فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ رب العالمین ہمارے نزدیک مدینہ کی محبت کو ویسے ہی بنا دے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، او اشد بلکہ اس سے زیادہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب فرما دے۔ یہ مدینہ منورہ کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرانا چاہے گا ظلم کے طور پر، اخافہ اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین اس کو ڈرا کر کے رکھے گا۔ وعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور اس کے اوپر فرشتوں کی، اللہ رب العالمین کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین نہ اس کی نوافل قبول فرمائے گا، نہ واجبات اور فرائض قبول فرمائے گا۔ لہذا اہل مدینہ کے ساتھ کسی انداز کی شرع انگیزی یا اہل مدینہ میں برسر اقتدار افراد کے بارے میں بدظنی پیدا کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ہم کو اس سے آج ہی توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کر کے اپنے ایمان کی جانب لوٹنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت سنائی کہ مدینہ کے ہر مدخل پر، ہر راستے پر رب کائنات فرشتے متعین کر کے رکھے گا، اور قرب قیامت میں یا پورے ادوار میں مدینہ میں کبھی بھی طاعون کی بیماری اور ایسے ہی دجال داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ مدینہ میں طاعون نہیں پھیل سکتا۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی بھی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتا دی وہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تنفی المدینۃ شرارہا، جب تک مدینہ شرارت کرنے والوں کی نفی نہ کر دے، شرارت کرنے والوں کو نکال کر کے باہر نہ پھینک دے۔ یہ مدینہ کی خصوصیت ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جیسے کہ جب لوہے کو بھٹے میں پکایا جاتا ہے تو اس کے فضلات، اس کا زنگ اور اس کی خراب اور آلودہ چیزیں نکل کر کے الگ ہو جاتی ہیں، لوہا الگ ہو جاتا ہے، ویسے ہی مدینہ شرارت کرنے والوں، مدینہ کے ساتھ برا ارادہ رکھنے والوں کو نکال کر کے ایک وقت میں باہر پھینک دے گا۔ یہ مدینہ کی خصوصیت ہے۔ اس مدینہ میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر رکھا گیا، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو علاقہ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کیاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ مسجد نبوی کا یہ پورا حصہ قیامت کے دن اٹھا کر کے جنت میں لے جایا جائے گا اور ویسے ہی رکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیاری اپنی مسجد کے ساتھ خاص رکھی۔ اور آپ سمجھ لیں، یہاں پر ممبر کا تذکرہ آیا، حجرے کا ذکر آیا۔ یہ حجرہ کس چیز سے تعبیر تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت میں سوئی رہتی تھی، جیسے میت کا جنازہ آگے پڑا رہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے۔
اسی حجرے میں نماز پڑھتے تھے. اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ آرام سے سجدہ کر سکیں. جب قیام سے فارغ ہوتے, رکوع سے فارغ ہوتے, سجدہ کرنا ہوتا تو مجھ کو کچوکا لگاتے, اشارہ کرتے کہ میں اپنے پیروں کو سمیٹ لوں, اور اس کے بعد آپ سجدہ فرماتے. سجدہ فرما کر کے جب کھڑے ہوتے تو پھر سے پیر پھیلاتے لیتی, اور اگلی رکعت میں یہی کیفیت ہوتی. یہ حجرہ تھا جس حجرے کا اتنا تقدس ہے. اور ممبر کا تذکرہ کیا گیا. ممبر کے ذکر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح روایت ہے کہ جب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تنے اور اس کی لکڑی پر سہارا لے کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ممبر کو باقاعدہ لکڑی کا بنا کر کے یہاں لگانا چاہتے ہیں. آپ نے منظوری دے دی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم رات کے وقت میں آتے تھے تو سنتے تھے کہ کسی کے بچے کے رونے کے مانند کوئی رونے کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, بتایا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ تنا, وہ لکڑی جس کے سہارا لے کر کے میں خطبہ دیا کرتا تھا, وہ روتی ہے کہ میں نبی کی صحبت اور نبی کے لمس سے محروم ہونے والا ہوں. یہ صورتحال تھی اس ممبر کی اور اس مسجد نبوی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر میں مسجد قباء کو قائم کیا, جس میں ایک نماز کا ثواب عمرے کے نماز کے برابر رکھا گیا. اسی شہر میں احد کی جنگ عمل میں آئی, جس احد کی پہاڑی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبل یحبنا ونحبہ, یہ ایسی پہاڑی ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ کی فضیلت کے مد نظر مدینہ کی عجوا کھجور کے بارے میں واضح کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, جس نے 7 دانے عجوا کھجور کے صبح سویرے کھا لیے مدینہ کی عجوا کے, اس کو دن بھر جادو ٹونا اور زہر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے, اور اس کے اثرات آج بھی تجربہ کرنے والوں نے دیکھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مدینہ کو اپنا حرم بنایا. آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر اختصار کے ساتھ تبصرہ کر کے خطبہ ختم کرنا چاہوں گا. جس ہندوستانی وزیر نے وہاں جا کر کے اور بغیر دوپٹے کے مدینۃ الرسول کے تقدس کی پامالی کر کے اس کی زیارت کی ہے, اگرچہ دلائل کی روشنی میں علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں لیکن سکونت اختیار نہیں کر سکتے. داخل نہ ہونے کی روایتیں یہ مکہ کے ساتھ خاص ہیں, لیکن اس بات پر بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے کہ اسی مدینۃ الرسول میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں آپ کی وفات کے بعد اور اس کے بعد جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس میں مدفون ہوئے تو میں بڑے آرام کے ساتھ حجرے میں داخل ہوتی تھی, زیارت کرتی تھی, نکلتی تھی. میرے کپڑے کبھی کندھے پہ پڑے ہوتے تھے, کبھی بے سلیقہ ہوتے تھے, لیکن جب سے اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک داخل کی گئی, جب سے کہتی ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتی ہوں, سر کو ڈھانکتی ہوں, چہرے پر گھونگھٹ ڈالتی ہوں اور اس کے بعد حجرے میں داخل ہوتی ہوں. یہ حیا کا عالم تھا کہ ایک مردے سے جو ان کے لیے نامحرم تھے ان سے پردے کے لیے ان کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں, تو یہ صورتحال اختیار کی جاتی ہے. ہم یہاں پر اسلام کی اسی تصویر کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان مقدس شہروں میں سیاسی مقاصد کے لیے داخل نہ ہوا جائے, ان کو سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے, ان میں داخل ہوتے ہوئے ادب و احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے, اور سیاست میں جو بھی اس کو استعمال کرے گا اللہ کی قسم اس کو عزت نہیں مل سکتی. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حجاب کے اس تصور کو سامنے رکھیں. اگرچہ فقہی بحث اس وقت چل رہی ہے اور پورے طور سے اس پر طوفان کھڑا ہے
اور دلائل اس بات کے حق میں ہیں کہ بوقت ضرورت کفار وہاں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جو کیفیت اختیار کی گئی، جو مقاصد ہیں، اس کے پیچھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ہم تو یہی دعوت دیں گے کہ ہمارے نبی کے شہر میں اگر کوئی داخل ہو تو کم از کم اپنے مذہب کی رواداری اور اپنے مذہب کی تعلیمات کا خیال کر لیا جائے، گھونگھٹ گرا لیا جائے، سر کو ڈھانک لیا جائے۔ یہ چیزیں، اس انداز کی بے ادبی کبھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو بھی، ان کو بھی، یہاں کے لوگوں کو بھی، وہاں کے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے کہ قرآن و سنت کے حقیقی مفہوم کو لے کر کے چلا جائے اور قرآن و سنت کے شعار پر، قرآن و سنت کے شعائر پر اور ان مقدس مقامات پر کسی انداز کی کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان واقعات کو بہانہ بنا کر کے اپنی زبانوں کو، اپنے ایمان کو فساد کے طرف دھکیلنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔